آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان یوٹیوب چینل۔ آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم جس مشہور ٹاپ 10 بدماش کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے رانا وجاہت عرف رانا وجی۔ رانا وجاہت عرف رانا وجی سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان کے باپ کا نام رانا تصور تھا۔ رانا تصور کے 4 بیٹے تھے، جن میں بڑا بیٹا رانا وجی، پھر رانا عاقب، رانا ثاقب اور چھوٹے بیٹے کا نام رانا تنویر تھا۔ رانا تصور کا کاروبار ایک گاڑیوں کی ورکشاپ تھی۔ سن 2000 میں رانا تصور کی ورکشاپ جو سیالکوٹ پھاٹک کے ساتھ تھی، وہاں ایک آدمی آیا جس کا نام انور بھٹی تھا۔ اس کی گاڑی کی مرمت کر کے دی تھی۔ انور بھٹی نے کچھ دن بعد رانا تصور کو فون کیا اور اس سے کہا کہ اس کی گاڑی ابھی نہیں صحیح چل رہی، جس پر انور بھٹی دوبارہ رانا تصور کی ورکشاپ پر آیا، جہاں پر دونوں کے درمیان بحث اور گالم گلوچ ہوئی۔ اسی دوران انور بھٹی نے رانا تصور کو سر میں لوہے کا راڈ مارا اور رانا تصور موقع پر ہی قتل ہو گئے تھے۔ اس قتل کے بعد کسی کو خبر نہ تھی۔ رانا تصور کا بیٹا رانا وجاہت عرف وجی کیسے بھٹی خاندان کی نسلوں کو ختم کر کے جرائم کی دنیا میں نکل پڑے گا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ ساری تفصیلات سیالکوٹ کے ایک مقامی شخص سے لی گئی ہے۔ میں آپ کو انور بھٹی کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ انور بھٹی نے جب رانا تصور کو قتل کیا تھا تب یہ ایک تھانے سیالکوٹ میں ایس ایچ او تعینات تھا، جبکہ انور بھٹی کا بڑا بھائی سلمان بھٹی سیشن جج وہاڑی تعینات تھا، جبکہ چھوٹا بھائی قاسم بھٹی سینئر سول جج لاہور میں تعینات تھا۔ رانا تصور کے قتل کے چند دن بعد رانا وجاہت عرف وجی نے انور بھٹی کو فون کیا تھا اور ملنے کا کہا تھا، لیکن انور بھٹی نے ڈر کی وجہ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ 2001 میں رانا وجاہت تھانہ کوٹ میں اپنے دوستوں رانا سجاد، حسین ارائیں، شہزاد قریشی، رانا جبار، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر تھانہ کوٹ گئے اور گیٹ پر موجود پولیس اہلکار نے جب ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی تو رانا گروپ نے اس پر فائرنگ کر دی۔ اس وقت تھانے میں 9 پولیس اہلکار موجود تھے۔ ان سب نے رانا گروپ پر بھی فائرنگ شروع کر دی اور دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا۔ ان سب پولیس اہلکاروں کو رانا وجاہت گروپ نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور بعد میں ایس ایچ او انور بھٹی کو اکیلے آفس سے باہر نکال کر اس کو گیٹ کے ساتھ کھڑا کر کے فائر مارے تھے اور اس کو قتل کیا تھا، اور اس کی تصویر بنا کر جیو نیوز چینل کو بھی بھیجی تھی، جنہوں نے اس خبر کو بریکنگ نیوز کے طور پر بھی چلایا تھا۔ اب تک 10 لوگ قتل ہو چکے تھے۔ رانا وجاہت گروپ کے خلاف مقدمات درج ہو چکے تھے اور یہ گروپ مفرور ہو چکا تھا۔ انور بھٹی کے دونوں بھائی جج تھے اور اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے رانا گروپ پر 61 مقدمات درج کروائے اور ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا۔ سیالکوٹ کے لوگوں کے مطابق اس وقت کے موجودہ ایم این اے سیالکوٹ جنید اکرم نے ان کو رانا گروپ کو پناہ دی تھی۔ ایم این اے جنید اکرم کو
اس بات کا رنج تھا کہ انور بھٹی کے بھائی سلمان بھٹی جو سیشن جج تھا، ایک مقامی بندے کی درخواست پر جنید اکرم کے والد حاجی قیوم کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ رانا وجاہت اور وجی گروپ نے اسی عرصہ کے دوران جنید اکرم ایم این اے کے ایک اور سیاسی مخالف گروپ آفتاب بزدار پر بھی فائرنگ کروائی تھی، جس میں آفتاب بزدار کا باپ اور اس کے 2 کزن اور 4 گارڈ رانا وجاہت گروپ نے قتل کر دیے تھے۔ پولیس نے کئی بار رانا وجاہت گروپ کو مخبری پر گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، جو جنید اکرم ایم این اے کی پشت پناہی کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ رانا وجاہت گروپ نے سیالکوٹ لنڈی مارکیٹ سے روزانہ کی بنیاد پر ہر دکاندار سے 500 روپے جگہ ٹیکس لینا بھی شروع کر دیا تھا۔ جنید اکرم جیسے ہی ایم این اے ختم ہوا تو پولیس نے رانا وجاہت عرف وجی گروپ کو گرفتار کر لیا تھا اور ان کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے ہر روز رانا وجاہت گروپ پر جیل میں تشدد کیا جاتا تھا۔ جیل میں رانا وجاہت عرف وجی کا کزن رانا ثاقب پولیس کے تشدد سے قتل ہو گیا تھا۔ 2006 میں رانا وجاہت کو سیالکوٹ کی سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ اسی کورٹ میں دوسرے آفس میں سلمان بھٹی دوسرے مدعیوں کے کیس سن رہے تھے کہ رانا وجاہت سے جب اس کے جج اکرم بشیر نے چند سوالات پوچھے، اسی دوران رانا وجاہت نے ساتھ کھڑے پولیس اہلکار سے کلیشن کوف کھینچ کر پولیس والے کو قتل کر دیا تھا اور ساتھ موجود دوسرے دفتر میں جہاں سلمان بھٹی اپنے کیس کی سنوائی کر رہے تھے، رانا وجاہت نے ان پر کچہری میں فائرنگ کی اور سیشن جج سلمان بھٹی کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد رانا وجاہت نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی گاڑیوں نے کچہری کو چاروں طرف سے گھیر کر رانا وجاہت کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا، جبکہ اس کے دیگر ساتھیوں کو قید کی سزا سنا دی گئی تھی، جو آج بھی جیل میں اس سزا کو کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح رانا وجاہت کی زندگی کا سورج غروب ہوا۔ جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں، اور آپ بھائیوں میں سے کسی کو بھی کسی مشہور علاقے کے بدماش کی کہانی کا پتہ ہو تو کمنٹ کریں، میں آپ کو اپنا واٹس ایپ نمبر دوں گا، وہ سٹوری مجھے بتا دیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔